بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور مجھ سے آپ نے مجھے انٹرویو کیا. بیسیکلی یہ بہت تباہ کن سیلاب تھا، اور میں نے اس سے پہلے پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ یہ جو 2010 کا سیلاب جو آیا تھا، لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ وہ بڑا خطرناک سیلاب تھا. تو اس کا جو ڈسچارج تھا وہ 1,75,000 کیوسک تھا. لیکن یہ جو سیلاب ہے موجودہ، یہ اس کا ڈسچارج ہے، واٹر ڈسچارج 2,47,000 کیوسک. تو آپ کو پتہ ہے آلموسٹ ڈبل آف 2010 جو ڈسچارج. تو یہ تو بہت بڑی تباہی ہے. تو مطلب لیکن بہرحال میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ وہ جو ڈیمیجز والا وہ کر لو کہ ہمارے جو جنرل اسسمنٹ ہے وہ کوئی ڈویژن کا میں آپ کے ساتھ کر لوں، کوئی 30 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ملاکنڈ ڈویژن کا، اور اس میں 20 ارب سے زیادہ وہ ہے ڈسٹرکٹ سوات میں، کیونکہ ڈسٹرکٹ سوات اور ڈسٹرکٹ اپر بھی یہ ورسٹلی افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہے. میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہے کہ ملاکنڈ ڈویژن کا ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، تو یہ میرے پاس جو ڈیٹا ہے، ٹوٹل ڈیتھس ہے 66، ٹوٹل انجرڈ ہے 47، ہاؤسز پولی جو ڈیمیج ہے وہ ہے 2,336، ہاؤسز پارشلی ڈیمیج ہو 3,197، جو ٹوٹل اسکول جہاں پہ ڈیمیج ہوئے گا ملاکنڈ ڈویژن میں وہ ہے 438، ہیلتھ فیسلٹیز جو ڈیمیج ہو گئے ہیں وہ 35، روڈز ڈیمیج ہے 517، جو روڈز ریسٹور کر دیے. آپ کو ریسٹوریشن بھی بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن الحمدللہ سو فار جو مطلب سب ویلیز یا ویلیز میں جو روڈز ہے وہ بھی ہم نے انشور کر دیا ہے، تاکہ مطلب وہ ہم نے بنا دیے تاکہ لوگوں کو کم سے کم آمد و رفت میں تکلیف نہ ہو. تو یہ سب ویلیز کے روڈ جو ہے نا وہ بڑے امپارٹنٹ ہوتے ہیں، تو لوگ کم از کم. اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ اور بھی 141 بریجز ڈیمیج ہو گئے. تو آپ اس کا اندازہ لگائے کہ کتنا کلوسل ڈیمیج ہے. اس کے علاوہ اریگیشن چینلز بھی تباہ ہو گئے 183، اسپورٹس فیسلٹیز جو ڈیمیج ہو گئے وہ ہے 13، اور سب سے زیادہ جو پرائیویٹ انفراسٹرکچر ڈیمیج ہو گئے وہ بہت بڑا فگر ہے، وہ ہے 52,841. تو بہت بڑی تباہی ہے. اس کے علاوہ جو کیٹل جو پیرش ہو گئے، جو مر گئے ہیں، وہ ہے 711 لوگوں کے مویشی مر گئے. اس میں گائے، بھینس اور بھی چھوٹی وہ ہے جانور ہے. اور یہ تو بیسیکلی یہ تو ڈیمیج ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایڈیشنل انفارمیشن چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. سر، صوبائی حکومت اب تک کے کالم میں کتنے مواصلین کو یہاں سے نکال چکی ہے؟ جو متاثرین ہیں ان کی بحالی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں؟ روڈ کی بحالی پر کب؟ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو اس کی پھر 3 فیزز ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے مطلب ریسکیو، ریلیف اینڈ ریہیبلیٹیشن. جو یہ جو اسٹینڈرڈ لوگ تھے، جو کلام میں اسٹینڈرڈ تھے، وہاں پہ پھنس گئے تھے، خاص کر سیاح، اور جو کمراٹ میں پھنس گئے تھے، وہ بیسیکلی ہماری پرائرٹی تھی. تو میرے ساتھ جو کل والا فگر ہے میں آپ کے ساتھ وہ کر لوں. اب بھی کمراٹ کا آپریشن تو کمپلیٹ ہو گیا. وہاں پہ 500 بندے ٹورسٹ اسٹینڈرڈ تھے، ان کو تو بخیر عافیت وہ نکالا گیا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ جو ابھی تک 1750 اسٹینڈرڈ پرسن جو ہے نا ٹورسٹ، اس کو ہم نے نکالا ہے. ابھی وہ اپنے خیریت اپنے گھروں کو پہنچ گئے ہیں. اور ابھی تک 500 افراد اب بھی ٹورسٹ جو ہے نا وہاں پہ ابھی تک اسٹینڈرڈ ہے. تو ان کے لیے ایریل آپریشن جاری ہے. آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر صاحب نے پہلے دن اپنا جو ذاتی ہیلی کاپٹر ہے جو MI-17 ہے وہ بھیجا، اور اسی دن سے پھر ہم نے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آرمی کے ہیلی کاپٹر آ گئے، انہوں نے بھی. اب تو میں یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کے چیف منسٹر صاحب کا، میں پاکستان آرمی کا میں انتہائی مشکور ہوں، کیونکہ اگر ٹائملی اگر ان کا جو ایریل سپورٹ اگر یہ نہ ہوتا تو بہت سارے لوگ پھر مطلب وہاں پہ مر جاتے. جس طرح کہ ایک واقعہ ہوا ہے جو لوگ جو اس میں کوہستان میں ہوا ہے. ابھی تک سوشل میڈیا پہ بڑا ہائپ ہے، لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ حکومت کا ہے. تو الحمدللہ میرے ایڈمنسٹریشن کی چابکدستی، میرے ساتھ پروونشل گورنمنٹ کا فل سپورٹ، میرے ساتھ پاکستان آرمی کا فل سپورٹ، اس کی وجہ سے انشاءاللہ یہ ممکن ہو گیا. کمراٹ آپ کو پتہ ہے بہت دور افتادہ علاقہ ہے، وہاں پہ بالکل روڈ بھی سارا کٹا ہوا تھا. یہی حال کالام کا بھی ہے. کوئی تقریباً 50 سے زیادہ مطلب کلومیٹر کا روڈ ہے نہیں، تو لوگوں کا نکالنا پھر ہمارے بڑا چیلنج تھا. تو الحمدللہ اس کو ہم نے ٹائم میں نکالا، اور ابھی 500 ہے انشاءاللہ. کل تک یہ میں نے آپ کی پریس کانفرنس میں بھی آپ کو بتا دیا کہ 2 دنوں میں انشاءاللہ یہ جو ایریل آپریشن یہ کمپلیٹ ہوگا. اور تمام لوگ جو ہے نا وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے، میں ہوٹل ایسوسیشن کا بھی انتہائی مشکور ہوں. انہوں نے بھی بڑا کوآپریشن کیا، اور مطلب لوگوں کو کھانا دیا اور لوگوں کو شیلٹر دیا. اور
اس وجہ سے الحمدللہ لوگ مطلب میں تو کہ پروونشل گورنمنٹ نے بہت بڑا کام کیا. یہ آپ کو پتہ ہے لوگوں تو کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ کوئی اعلی دین کا چراغ ہوگا اور فوراً چیزیں مسائل حل ہوں گے, لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہنے میں یہ کام تو آسان ہے لیکن کرنے میں اس پہ آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. سر بحرین ٹو کالام روڈ کب تک مکمل کیا جائے گا اور وہاں پر جو متاثرین ہیں ان کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ جہاں تک مدین اور بحرین کے روڈ کی بحالی کا کام ہے, یہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہمارے سامنے بہت بڑا بگیسٹ چیلنج ہے, کیونکہ وہاں پہ جو کوستان کی پاپولیشن ہے وہ 50 سے لے کے 60,000 تک آبادی ہے. تو مطلب انشاءاللہ 5 دنوں کے اندر انشاءاللہ یہ جو مین روڈ ہے فرام بحرین ٹو کالام انشاءاللہ اس کی بحالی ہوگی اور انشاءاللہ وہاں تک کالام تک ہمارا جو یہ جو روڈ کنیکٹیوٹی انشاءاللہ یہ بحال ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ سر.